السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، فقرات عربیۃ قصیرۃ کے 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 5 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرید، ڈاک۔ الازمان السالفۃ، گزشتہ زمانہ۔ یراسل، راسل یراسل مراسلتاً، اس کا معنی کسی سے خط و کتابت کرنا، کسی کے پاس خط بھیجنا، کسی کے پاس قاصد یا پیامبر بھیجنا۔ اقصا، اس کا معنی ابعد یعنی دور، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ یفرز، فرض یفرز فرضاً، باب ضرب یضرب سے، اور ایسے ہی افرز یفرز افرازاً، باب افعال سے۔ ان دونوں کا معنی ہوتا ہے چھانٹنا، الگ کرنا، ایک شے کو دوسری اشیاء سے یا ایک جز کو دوسرے اجزاء سے الگ کرنا۔ سائل، برید یعنی پوسٹ مین، ڈاکیا۔ وزع یوزع توزیعاً کا معنی بانٹنا، تقسیم کرنا۔ اقام بالمکان کا معنی کسی جگہ میں ٹھہرنا، قیام کرنا۔ یتعذر، تعذر یتعذر تعذراً، باب تفاعل سے، اس کا معنی مشکل ہونا۔ الصق یلصق الصاقاً کا متن، اس کی جمع آتی ہے رزمن۔ رزمتن کا معنی پارسل، پیکٹ، بنڈل، گٹھری، پوٹلی، اس کی جمع رزمن۔ کیسن کا معنی تھیلی، اس کی جمع آتی ہے اکیاسن۔ کان یتعذر علی الانسان فی الازمان السالفۃ ان یراسل اصدقاءہ المقیمین فی بلاد بعیدۃ۔ انسان پر مشکل تھا پرانے زمانے میں، گزشتہ، سالفۃ کے معنی گزشتہ، گزشتہ زمانوں میں انسان پر مشکل تھا یہ کہ وہ اس کے دوستوں کو بھیجے، خط و کتابت کرے، یہ کہ وہ اس کے دوستوں سے خط و کتابت کرے۔ کون سے دوست؟ المقیمین فی بلاد بعیدۃ، دور دراز علاقوں میں رہنے والے۔ انسان پر پرانے زمانے میں مشکل تھا یہ کہ وہ اس کے دوستوں کو، اس کے وہ دوست جو کہ رہتے ہیں دور دراز علاقوں میں، ان سے خط و کتابت کرے، یعنی لیٹر وغیرہ لکھے۔ اما اليوم فیستطیع کل انسان ان یراسل اخوانہ فی اقصی مکان فی الارض بدفع مبلغ یسیر من المال وذلک بفضل البرید۔ بہرحال آج ہر انسان طاقت رکھتا ہے یہ کہ وہ اس کے بھائیوں سے خط و کتابت کرے۔ کون سے بھائی؟ فی اقصی مکان فی الارض، زمین میں دور دراز جگہ میں جو اس کے بھائی ہیں اس سے خط و کتابت کرے، یعنی لیٹر لکھے۔ بدفع مبلغ یسیر، مبلغ کا معنی رقم اور یسیر کا معنی معمولی۔ یسیر کا معنی آسان بھی ہوتا ہے اور ایک معنی معمولی، معمولی رقم کو ادا کر کے۔ دفع یدفع کا معنی ادا کرنا۔ کوئی چیز کسی دکان سے خریدے اور خریدنے کے بعد آپ کو پوچھنا ہو کتنا ثمن ہوا، کتنی قیمت ہوئی، تو آپ یوں جملہ کہیں گے کم ادفع الیک، یعنی تجھے میں کتنا چکاؤں، کتنا ادا کروں۔ تو دفع ثمن یعنی اس کا معنی ادا کرنا۔ بدفع مبلغ یسیر من المال، مال کی ایک معمولی رقم کو ادا کرنے کے ساتھ۔
वज़ालिका बिफ़ज़लिल बरीद, और वो डाक की बदौलत, बिफ़ज़लिल बरीद का माना डाक की बदौलत या डाक के तुफ़ैल। ये फ़ज़लुन जो है उसका माना बहुत सारे होते हैं। एक तो फ़ज़लुन का माना मेहरबानी भी होता है, करम, इनायत, और अल फ़ज़लु फ़ी अम्रि कज़ा याउदु अला फ़ुलान, यानी फ़ुला काम का सहरा फ़ुला के सर है, यानी इस काम में फ़ुला के हुस्ने किरदार को दखल है। आप उसको मिसाल से समझिए। अगर यूँ कहना हो कि मेरे हाफिज़ कुरान होने में मेरे उस्ताद और मेरे वालिदैन को दखल है, यानी उन्हीं की बदौलत मैं हाफिज़ कुरान बना हूँ, तो आप अरबी के अंदर उसको यूँ कहेंगे अल फ़ज़लु फ़ी हिफ़्ज़िल कुरान याउदु अला उस्तादी व वालिदैया, यानी मेरे कुरान को याद करने में फ़ज़ल लौटता है मेरे उस्ताद और मेरे वालिदैन पर। ऐसे ही दूसरी मिसाल कि मदरसे में दाखिला मेरे बाप के दोस्त की बदौलत हुआ, तो आप यूँ अरबी के अंदर कहेंगे अल फ़ज़लु फ़िल इल्तिहाक़िल मदरसती, इल्तिहाक़ुल मदरसा का माना मदरसे में दाखिला लेना, अल फ़ज़लु फ़िल इल्तिहाक़िल मदरसती याउदु अला सदीक़ अबी, यानी मदरसे में दाखिला ये मेरे बाप के दोस्त की वजह से हुआ। तो फ़ज़लुन का माना ये होता है। और फ़ज़लन अन, उसका माना होता है चे जाए के। फ़ज़लन के बाद अगर अन लगा दे तो उसका माना चे जाए के। मसलन अनल, यूँ कहना हो कि मैं ये छोटा सा पत्थर नहीं उठा सकता, चे जाए के बड़ा भारी पत्थर उठाऊँ। अना ला अस्ततियो अन अहमिला हाज़ल हजरल खफ़ीफ़ा फ़ज़लन अनिल हजरिस सक़ीले, यानी मैं ये हल्का सा पत्थर नहीं उठा सकता, चे जाए के भारी पत्थर, यानी भारी तो बतरी के औला नहीं उठा सकता। तो ये फ़ज़लुन इसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये फ़ज़लन अन के सिलसिले में तो मैंने बड़ी तफसील से किसी वीडियो में समझाया है और कई सारी मिसालें भी मैंने पेश की हैं। वज़ालिका बिफ़ज़लिल्लाहि, और वो डाक के तुफ़ैल में या डाक की बदौलत। यक्तुबुर रजुलु रिसालतहु, आदमी उसका लेटर लिखता है, सुम्मा यदाउहा फ़ी ग़िलाफ़िन, फिर उसको रखता है लिफाफे में। यक्तुबु अला वजहिही इस्मल मुरसल इलैहि व उन्वानहु, वो लिखता है उसके फ्रंट हिस्से पर। वजन का वैसे माना होता है चेहरा, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है फ्रंट, और उसके रुख अगले हिस्से पर, उसके फ्रंट हिस्से पर मुरसल इलै का नाम और उसका पता लिखता है। मुरसल इलै उसको कहा जाता है कि जिसकी तरफ ये लेटर लिखा जाए। मुरसल इलै जिसकी तरफ लेटर लिखा जाए, यानी मकतूब इलै जिसको कह लीजिए, जिसकी तरफ लिखा जाए उसको कहा जाता है। और मुरसल इलै का एक माना जिसके नाम रकम भेजी जाए या वसूल कुनिंदा, और उन्वान का माना पता, एड्रेस। सुम्मा युग़लिक़ुहु, फिर वो उसको बंद कर देता है। वयुल्सिक़ु अलैहि ताबान, और वो उसके ऊपर टिकट चिपका देता है। ताबाउन का माना जो टिकट लगाई जाती है डाक के ऊपर, उसको कहा जाता है ताबाउन। फिर और वो उसके ऊपर टिकट चिपका देता है। सुम्मा यदाउहु फ़ी सुंदूक़िल बरीद, फिर वो उसको रख देता है लेटर बॉक्स में। सुंदूक़ुल बरीद उसका माना होता है लेटर बॉक्स, और मकतबुल बरीद पोस्ट ऑफिस को कहते हैं। वयाती साइल बरीद फ़ी साअतिन मुहद्ददतिन, और डाकिया यानी पोस्टमैन आता है फ़ी साअतिन मुहद्ददतिन मुतअय्यन घड़ी में।
یعنی متعین جو وقت ہوتا ہے ان کا آنے کا، اس متعین وقت میں، گھنٹے میں، متعین ٹائم میں وہ آتا، پوسٹ مین آتا ہے۔ ساعتن کا معنی گھڑی کے بھی ہوتے ہیں، اور ساعتن کا معنی قیامت کے بھی ہوتے ہیں، اور ساعتن کا معنی یہاں پر کوئی بھی ٹائم، وقت، متعین وقت میں ڈاکیہ یعنی پوسٹ مین آتا ہے۔ فیجمع کل ما القی فی ہذہ الصنادیق، پھر وہ جمع کر دیتا ہے ہر وہ لیٹر، یا ماں سے مراد لیٹر کہیں گے، ہر وہ لیٹر جو کہ اس باکس میں ڈالا گیا ہے۔ القا یلقی سے القیہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، پھر وہ جمع کرتا ہے ہر وہ لیٹر، یا ما مبہم ہے، اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہاں پر مراد لیٹر، ہر وہ لیٹر جو ڈالے گئے ہیں اس باکس میں۔ یہ صنادیق جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کے ساتھ واحد مؤنث اس میں اشارہ کو لگایا گیا ہے۔ وَيَحْمِلُهَا إِلَىٰ إِدَارَةِ الْبَرِيدِ، اور وہ اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے دفتر کی طرف، یعنی پوسٹ آفس کی طرف اٹھا کر اس کو لے جاتا ہے۔ وَهُنَالِكَ تُفْرَزُ وَتُرَتَّبُ وَتُجْعَلُ رِزَمًا، اور وہاں ان کو الگ کیا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی لیٹر ہیں ان سب کو الگ کیا جاتا ہے یا چھانٹا جاتا ہے، اور ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ وَتُجْعَلُ رِزَمًا، اور ان کا بنڈل بنا دیا جائے، اور ان کو بنا دیا جاتا ہے بنڈل کی شکل میں، الگ الگ کر کے، جہاں کے جو لیٹر ہوتے ہیں جس جگہ کے، ہر ایک کے الگ الگ پیکٹ یا پارسل بنڈل بنا دیے جاتے ہیں۔ ثم تودع کل رزمۃ فی کیس خاص، پھر ہر بنڈل کو یا ہر پیکٹ کو رکھا جاتا ہے ایک مخصوص تھیلی میں۔ وترسل الی المحطۃ، اور ان کو بھیجا جاتا ہے، یعنی یہ پارسل کو، یہ پیکٹ کو ان کو بھیجا جاتا ہے اسٹیشن کی طرف۔ لیحملھا القطار الی المکان المطلوب، تاکہ ٹرین اس کو اٹھا کر لے جائے مطلوبہ جگہ کی طرف، یعنی جہاں کے وہ لیٹر ہیں، جہاں لکھے ہوئے ہیں اس جگہ کی طرف اٹھا کر اس کو لے جائے۔ وفی کل محطۃ یقف القطار، اور ہر اسٹیشن میں گاڑی رکتی ہے۔ فیاخذ کیسا من الرسائل، پھر وہ لیٹروں کی تھیلی لے لیتی ہے۔ ہر اسٹیشن میں گاڑی رکتی ہے، پھر وہ لیٹروں کی تھیلی کو لیتی ہے۔ ویعطی آخر، اور دوسرے کو دیتی ہے۔ یتسلمہ موظف خاص یحملہ الی الادارۃ فتتولی توزیعہ۔ موظف اس کا معنی ہوتا ہے ملازم، اور خاص ملازم اس کو حاصل کرتا ہے۔ تسلم تسلم کا معنی حاصل کر لینا، خاص ملازم اس کو حاصل کر لیتا ہے، جس کو وہ اٹھا کر لے جاتا ہے دفتر کی طرف۔ فتتولی توزیعہ، پھر وہ ان کی تقسیم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تولا یتولا کا معنی ذمہ داری لینا، کسی کام پر لگنا، اور ایک اس کا معنی بھاگنا، دور ہونا بھی آتا ہے۔ جیسے جملہ بولا جاتا ہے تولا فلان ہاربا، یعنی فلانا پیٹھ پھیر کر بھاگا، تو تولا یتولا کی سب معنی آتے ہیں، ذمہ داری لینا، قبول کرنا، کسی کام پر لگنا، بھاگ جانا۔ فتتولی توزیعہ، پس وہ اس کی تقسیم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، یا اس کو تقسیم کرنے پر لگ جاتا ہے۔ شرح الکلمات، کلمات کی شرح۔ الازمان السالفۃ، الازمان الماضیۃ، یعنی گزشتہ زمانہ۔ تعذر علی القیام بالامر، اس کا معنی ہوتا ہے یصعب، یہ صعوبہ یصعب سے آتی، بابی کرو مسائن کے اوپر زبر پڑیں گے، عین کے اوپر پیش پڑیں گے۔ یصعب علی جدا ویتعثر، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میرے اوپر بہت دشوار ہیں۔ تعثر کا معنی بھی دشوار ہونا، مشکل ہونا، اور صعوبہ یصعب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے
میرے اوپر بہت زیادہ دشوار ہیں اور مشکل ہے۔ تو یہ یتعذر علی القیام کا بالامر، کام کو انجام دینا، القیام بالامر یعنی کام کو انجام دینا میرے اوپر دشوار ہے۔ راسل اصدقاء، اس کا معنی ہوتا ہے اس کے دوستوں سے اس نے خط و کتابت کی یعنی لیٹر لکھا۔ ارسل الیہم رسالتاً، اس نے ان کے پاس ایک لیٹر بھیجا۔ اقام بالمکان کا معنی سکن فیہ یعنی اس میں رہا۔ واتخذہ وطنا، اور اس کو وطن بنایا۔ الاقصی، یہ اس میں تفضیل ہے، وہو الابعد، اور اس کا معنی ہوتا ہے دور، زیادہ دور۔ اور سائل برید، اس کا معنی ہوتا ہے العامل الذی یقوم بتوزیع الرسائل وتسلیمها الی اصحابها، وہ مزدور جو کہ انجام دیتا ہے لیٹروں کو تقسیم کرنے کو اور اس کو سپرد کرنے کو لیٹر والوں کے، یعنی جن کے لیٹر ہیں ان لیٹر والوں کو سپرد کرنے کو انجام دیتا ہے۔ الرزمت، جس کو آپ ڈاکیہ کہہ لیجیے، پوسٹ مین۔ الرزمت من الثیاب وغیرہا، اس کا معنی ہے ما شد فی ثوب واحد، وہ جس کو باندھا جائے ایک کپڑے میں نے اس کا ترجمہ اوپر بتلا دیا۔ گٹھری کو کہیں گے بندل، پیکٹ، پارسل وغیرہ۔ فرد الشیء ای فصلہ ومیزہ عن غیرہ، فصلہ کا معنی الگ کرنا، جدا کرنا، اور میزہ کا معنی بھی یہی، یعنی اس چیز کو جدا کر دیا، عن غیرہ اس کے علاوہ سے یعنی دوسری چیزوں سے۔ تو فرد الشیء کا معنی الگ الگ کر دینا، چھانٹ دینا۔ یہ تھا فقرات عربیۃ قصیرۃ کا ویڈیو نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے فقرہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔